حضرت احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ اکبر، کیا ان کا علمی مرتبہ تھا۔ وہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے، اور حضرت بشر حافی ناخواندہ شخص تھے، لیکن ایک خاص کرم نوازی ان کے اوپر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو اجلا کر دیا۔ وہ بشر حافی تھے تو شرابی، اور نشے میں دھت شراب خانے کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا راستے کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ بس اس کو اٹھایا، روئے، چوما، خوشبو لگائی، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور شراب خانے میں چلے گئے۔ وہاں نشے میں دھت تھے کہ اللہ کے کسی بندے کی دستک ہوئی دروازے پہ، تو جو ساقی مے خانہ تھا اس نے پوچھا کون؟ کہا کہ بشر سے ملنا ہے۔ تو کہا وہ تو نشے میں پڑا ہے، اور جو شخص دروازے پہ کھڑا تھا وہ شہر کا بہت بڑا عابد تہجد گزار۔ تو جب اس کو بتایا کہ فلاں اللہ کے بندے باہر تیرے انتظار میں کھڑے ہیں، تو وہ ننگے پاؤں دوڑے، کہا کہ بشر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے ماضی کے گناہ معاف کر دیے۔ تو بس پھر زندگی ہی بدل گئی۔ وہ ایک فقیر تھے، تو وہ جا رہے تھے، اللہ کی رحمت رب بہانہ می طلب، اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ ایک فقیر تھے تو وہ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر کیا دیکھا کہ ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی کے اوپر گرا ہوا ہے، اور اس کا منہ جو ہے اس کو گزرتا ہوا پانی مزید غلیظ کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو انسانی شرف کے ناطے سے ان کے دل میں رحم جاگا کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اگرچہ یہ شراب کے نشے میں ہے۔ آج کا صوفی اور آج کا مولوی تو ٹھڈا مار کے گزرے گا، لیکن گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں ہے۔ تو وہ آگے بڑھے اور اس کو وہاں سے اٹھایا، اور اس کے جو گندا منہ تھا اس کا منہ دھو دیا اور چلے گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو وہ تہجد کے لیے مسجد میں آئے، تو دیکھا کہ وہ جو شرابی جس کا منہ دھویا تھا وہ پہلے ہی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی، کہا مالک یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے دل دھو دیا۔ اللہ اکبر، تو نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو بشر حافی کی اس ادا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور وقت کے کامل کسی شیخ اور ولی کے ذریعے سے اس کو میسج پہنچایا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو اس وقت وہ ننگے پاؤں تھے، براہنا پاتے، ایسے نشے میں آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا میرے رب کا پیغام جب میرے نام آیا تھا تو اس وقت میں برہنہ پا تھا، لہٰذا ساری زندگی جوتے نہیں پہنوں گا۔ حافی عربی میں جو ہے وہ ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ساری زندگی جوتے نہیں پہنے کہ میری توبہ جب قبول ہوئی تو اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو اللہ کی زمین پہ وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ تو اللہ نے کرم کر دیا، تو احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ تو ایک دن کسی شاگرد نے کہا حضرت یہ ایک ناخواندہ شخص ہے اور آپ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے عالم۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی۔ اچھا، ولی فائل کے معنی میں بھی ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہے۔ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو فعیل کبھی فائل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ فائل کے معنی میں ہو تو ولیٌ سے ولی ہے اس کا، تو یہ ولی جو ہے یہ فائل کے معنی میں ہے اللہ سے محبت کرنے والا، اور اگر یہ مفعول کے معنی میں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی محب کے معنی میں بھی ہے اور محبوب کے معنی میں بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی اہل ایمان کو محبوب رکھتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے اس محبت کا جو صلہ اپنے بندے کو دیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو ظلمتوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے۔ طاغوت ان کے اولیاء ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو
اللہ جل شانہ کا محب بھی ہو اور اللہ جل شانہ کا محبوب بھی ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبوبیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی اس طرف سے غلبہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی محبوبیت ایسی ہوتی ہے کہ ناز برداری کے وہ رنگ میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی تم نکلے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، تو تم نے تو اللہ سے محبت کا دم بھرا، لیکن تم نے کیا محبت کرنی تھی، اس نے تمہیں خود اپنا محبوب بنا لیا۔ تو جب خود محبوب بنایا، تم پہلے گئے تھے چل کے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب اس نے محبوب بنایا تمہارے پاؤں کے اندر کشش ڈال دی نماز کے لیے۔ تم عبادات کرتے تھے، اپنے آپ کو تکلف کے ساتھ لے کے جاتے تھے، پھر جب محبوبیت پیدا ہو گئی تو وہ شوق فراواں تمہارے اندر ڈھیل دیا گیا، پھر تمہارے قدم خود بخود اٹھتے ہیں، توفیقات تمہارے شامل حال ہو گئی ہیں، پھر تمہارے لیے آسانیاں اور تمہارے لیے راحتوں کے سامان کشادہ کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ کثرت نوافل کے ذریعے سے تقرب اختیار کرتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ تقرب اختیار کرتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے، اور جب وہ کثرت نوافل سے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ معاذ اللہ کان بن جاتا ہے؟ نہیں، مجسم نہیں، یعنی اس کے کانوں میں شنوائی کی قوت اپنی جناب سے ڈال دیتا ہے، اس کی زبان میں جو ہے وہ طاقت اور توانائی اس کی طرف سے خاص طور پہ ودیت کر دی جاتی ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص جو ہے وہ توانائیاں اور قوتیں اور اس کے اندر جو ہے وہ طاقتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ اس بندے کو اپنی شانوں کا، اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، اسی لیے وہ اولیاء کے لیے طی زمان بھی ہوتا ہے اور طی مقام بھی ہوتا ہے، وقت بھی سمٹ جاتا ہے اور ان کے لیے فاصلے بھی مٹ جاتے ہیں۔ تبھی تو آصف بن برقیہ جو ہے وہ حضرت سلیمان کی امت کا ولی جو ہے آنکھ جھپکنے سے قبل تخت بلقیس لا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون تخت بلقیس لائے گا تو ایک جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، یعنی مجلس برخاست ہونے تک۔ تو حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے وہ کراچی سے کوئی چیز آپ میں سے کوئی شخص لا کے دے تو کم از کم وہ 8 دن کا، 5 دن کا یا 2 دن کا تو ٹائم دے گا، اور ایک بندہ کہے کہ عصر تک لے آؤں گا تو غنیمت نہیں ہے، کہ کوئی کہے عصر تک آ جاتی ہے جناب تو غنیمت ہے۔ تخت بلقیس تھا، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، زمین میں گڑا ہوا تھا، پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، اور اس کو اٹھا کے لانا کیسے لایا جائے؟ جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس کے اختتام سے پہلے لے آتا ہوں۔ بہت بڑی بات تھی نا، لیکن اللہ کا پیغمبر کہتا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب حضرت سلیمان کو پتا تھا نا جن کی تربیت میں کی ہے وہ کس کس مقام پہ، تو ایک نے کہا میں ظہر تک لے آتا ہوں، دوپہر تک لے آتا ہوں، بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سلیمان نے یہ کہا تو پھر ان کی مجلس سے ایک دوسرا شخص اٹھا جس کا نام مفسرین نے آصف بن برقیہ بتایا۔ قرآن نے تو کہا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے پاس کتاب اللہ کا، زبور کا علم تھا، سارا بھی نہیں تھا، تھوڑا سا علم تھا، علم من الکتاب، کتاب سے کچھ علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور کیا کہا؟ جن نے تو کہا تھا قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑے قوی ہیکل جن نے کہا تھا میں دوپہر تک لے کے آتا ہوں، لیکن آصف بن برقیہ نے کیا کہا انا آتی کا بے، حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لاؤ گے؟ وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے ہیں، تمہارا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ کتنے وقت میں لاؤ گے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تو اس نے کیا کہا انا آتی کا بے، حضرت میں ابھی لے کے آتا ہوں،
یہ نہیں کہا منگواتا ہوں، یہ لفظ سمجھیے، منگوا لیتا ہوں. آنا آتی کا بے ہی، میں لے کے آتا ہوں، جاؤں گا بھی اور آؤں گا بھی اور تخت بھی لے کے آؤں گا. آنا آتی کا بے ہی، میں جاتا ہوں اور اس کو لے کے آتا ہوں. کتنا وقت لگاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا. قرآن ہے. اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے پڑا ہوا. اللہ اکبر. پھر بولے قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو اتنے بڑے فاصلے کیسے سمٹے؟ کوئی اتنا سریع رفتار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بخاری کی حدیث پڑھو، جب کوئی میرا ہو جائے تو پھر اس کی میں ٹانگیں بنتا ہوں. توانائی اس کی نہیں ہوتی، طاقت میری ہوتی ہے. اللہ، لب اس کے ہل رہے ہوتے ہیں لیکن منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. اللہ اکبر. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، اس کو عطا کردہ توانائیاں، قوتیں جو ہیں وہ میری ہوتی ہیں. پھر اس کی آواز میں بن جاتا ہوں. ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے اور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. اور جو جنگ کا کمانڈر ان چیف ہے ان کا نام ساریہ ہے. اور پہاڑ ان کے پیچھے تھا، دشمن آگے تھا. تو دشمن نے چکر چلایا اور ان کو ابھارا، اور تاکہ وہ آگے بڑھیں، کیونکہ پچھلا حصہ محفوظ تھا پہاڑ ہونے کی وجہ سے. جو پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، پیچھے پہاڑ تھا، تو آگے سے لڑائی ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے اشتعال دلایا نا، تو حضرت ساریہ اپنے فوج کو لے کے آگے بڑھنے لگے. دشمنوں نے پیچھے ایک دستہ کھڑا کیا تھا، جب یہ آئیں گے تم پیچھے پہاڑ کے پیچھے آ جانا تاکہ یہ درمیان میں پھنس جائے. تو جو ہی حضرت ساریہ اس جوش سے آگے بڑھنے لگے، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی، صحابہ سے مخاطبت کر رہے تھے. اچانک آپ نے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ خطابت تو ہم سے ہو رہی ہے اور ساریہ تو جنگ پہ گئے ہوئے، تو یہ ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا، جنگ فتح اور کامیابی کے بعد جب وہ مجاہدین واپس 1-2 مہینے کے بعد واپس پلٹے، تو حضرت ساریہ حضرت عمر کو ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے تھے. تو حضرت ساریہ نے کہا حضرت آپ کی آواز نہ آتی تو مر گئے تھے. اللہ اکبر. ہم پہاڑ کو چھوڑ دینے لگے تھے. اللہ اکبر. تو یہ پھر حضرت عمر کی آواز میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ یہ چلی جائے وہاں تک، لیکن کہا پھر اس زبان میں بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ طاقت اور توانائی اور ہمت پیدا فرما دیتا ہے.